الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون المستغفرون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز مصلیان کرام، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی خواتین، ہم سب دو کرموں اور دو رحمتوں کے درمیان میں ہیں، ایک رب کریم اور دوسرے رسول کریم۔ اللہ تبارک و تعالی کرم کرنے والے، رحمت کرنے والے، رحم کرنے والے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت کرنے والے، محبت کرنے والے اور
کرم کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، ان ناموں میں دو نام ہیں رحمان اور رحیم۔ اب یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ رحمان کافی تھا تو رحیم کیوں رکھا، دو نام کیوں رکھے؟ تو اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک ہے مالدار ہونا اور ایک ہے سخی ہونا۔ مالدار ہے، سخی نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سخی ہے، جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے، 1 روپیہ پیسہ نہیں ہے، کوئی کام کی سخاوت نہیں ہے۔ کمال اور مزہ اور لطف تو جب ہے کہ جب مال بھی ہو اور سخاوت بھی ہو۔ بس اللہ کا نام ایسے ہی ہے کہ وہ رحم کرنے والا بھی ہے، رحمت کرنے والا بھی ہے۔ رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو اپنے قریب کرتے ہیں، اور اللہ نے اپنی بہت ساری رحمتیں اپنے بندوں کے لیے عام کر رکھی ہے، اور یہ رحمت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو رحمان اللہ ہے، وہ سب کے لیے ہے، مومنوں کے لیے بھی ہے، کافروں کے لیے بھی ہے، مشرکین کے لیے بھی ہے، نافرمانوں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے رحم ہے، رحمان سب کے لیے۔ تبھی تو دیکھیں ہم کتنی مرتبہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر بھی وہ نعمتیں چھنتا نہیں ہے، ہماری نیند ختم نہیں کرتا ہے۔ بہت ساری نعمتیں بارش کی طرح ہمارے پر برساتا رہتا ہے، یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے، اور یہ نعمتیں سب کے لیے عام ہیں، مومن کیا، کافر کیا، مشرک کیا، نافرمان کیا، فرما بردار کیا، مرد کیا، عورت کا، سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عام ہوتی ہے۔ اور اللہ رحیم ہے، یہ رحیم والی اللہ کی جو صفت ہے نا، وہ اپنے خاص بندوں کے لیے ہوتی ہے، جو اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جو اس کی طرف آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف آتے ہیں، ایسے بندوں کی طرف اللہ اپنی رحیمی شان کو ظاہر کرتا ہے، اور جب اللہ ان پر اپنی رحیمی شان کو ظاہر کرتا ہے تو وہ بندوں میں بھی نظر آتی ہے، وہ چیز بندوں میں بھی نظر آتی ہے کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم کرنے والے بنتے ہیں، اور وہ چیز اللہ کی مخلوق میں بھی نظر آتی ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے پر رحیمی شان کو ظاہر فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مخلوق میں اس کی محبت کو ڈالتے ہیں، یہاں تک کہ سمندر میں مچھلیاں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں، چونٹیاں بیلوں میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں، پرندے ہواؤں میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے اس پر رحیمی شان ظاہر ہوتی ہے۔ اور یہ رحیمی شان اللہ تعالیٰ ان بندوں اور بندیوں پر ظاہر کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تابع داری کا حق ادا کرتے ہیں۔ دین تو نام ہے تابع داری کا، دین نام ہے تابع داری کا، کہ کس کی تابع داری، کس کی فرما برداری، کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ جس کی زندگی میں یہ چیزیں ہوں گی کہ اللہ کی تابع داری کما حق ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کما حق ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے اور بندیوں پر اپنی رحیمی شان کا اظہار فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے لیے اپنی رحیمی شان کو عام بھی کر دیتے ہیں تاکہ سب مومن بندوں پر وہ رحمت ظاہر ہو،
اس کے لیے اللہ نے چند مخصوص لمحات، اوقات رکھے ہیں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 15ویں شعبان رکھی ہے، مغفرت کی رات ہے، رحمت کی رات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں. شب قدر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ اس میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینوں سے بھی زیادہ مل جاتا ہے. ایسے اللہ نے جمعرات رکھی ہے، عیدین کی راتیں رکھی ہے، یوم العرفہ رکھا ہے، جمعہ کا دین رکھا ہے، صبح شام کی مقدس گھڑیاں رکھی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے رحمت کو عام کر دیتے ہیں تاکہ سب کی مغفرت ہو. اب دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اور عورتوں نے اپنے گھروں میں اذان کے بعد عشاء کی نماز پڑھ لی، سو گئے، فجر میں اٹھے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مردوں نے ادا کی اور عورتوں نے اپنے گھروں میں فجر کی نماز اذان کے بعد ادا کر دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری رات عبادت کرنے کا ثواب دے دیتے ہیں. یہ عام ہے اللہ کی رحمت. لیکن خاص کس کے لیے ہوئی کہ جو یہ عمل کرے، جماعت کے ساتھ مرد نماز پڑھے عشاء کی اور فجر کی، اور عورتیں اپنے گھروں میں رہتے ہوئے نمازوں کا اہتمام کرے، تو ان کے ساتھ یہ خاص ہو گئی. ایسے بہت ساری اللہ کی رحمتیں ہیں جو بندوں کے ساتھ خاص ہوتی ہے اس عمل کی بنیاد پر. اب اس رات کا عمل ہے اللہ تعالیٰ کی انفرادی طور پر عبادت کرنا. یہ اجتماعیت کہیں ثابت نہیں ہے. 15ویں شعبان کے رات میں اجتماعی عبادت کہیں ثابت نہیں ہے، انفرادی عبادت ہے. اپنی دعا خود کریں، اپنی نماز خود پڑھیں، اپنی تلاوت خود کریں، اپنا ذکر خود کریں، اور بہتر بتایا کہ اپنے گھر میں کریں. نفلی عبادات کے لیے گھر ہے، فرائض کے اہتمام کے لیے مساجد ہے. لیکن علماء نے چونکہ آج کل وہ ماحول نہیں رہا گھروں میں عبادت کرنے کا، نوافل پڑھنے کا، ذکر تلاوت کرنے کا، آدمی وہاں جا کے غافل ہو جاتا ہے، تو فرمایا کہ مسجد میں ہی کر. لیکن اجتماعی طور پر 15ویں شعبان کا کوئی عمل ثابت نہیں ہے حدیث سے. 15ویں شعبان کے 4 عمل بتائے جاتے ہیں. ایک عمل ہے انفرادی طور پر اللہ کی عبادت کرنا، چاہے قرآن کی تلاوت کے ذریعے ہو، ذکر کے ذریعے ہو، نوافل کے اہتمام کے ذریعے ہو. عبادت کے جتنے طریقے ہیں ان طریقوں میں سے کوئی بھی ایک طریقے سے ہو. دوسرا کام بتایا کل یعنی 15 شعبان جو دین ہوتا ہے اس کا روزہ رکھنا. لیکن یہ روزہ بعض علماء کرام فرماتے ہیں مستحب ہے اور بعض فرماتے ہیں سنت ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے پورے روزے رکھے ہیں، صرف 15ویں شعبان کا روزہ نہیں رکھا ہے. اور جہاں مستحبات کا ذکر آتا ہے احادیث میں اور وہاں جو روزے بیان کیے گئے ہیں، جیسے عاشورہ کا روزہ ہے، محرم کا روزہ ہوتا ہے، تو وہاں 15ویں شعبان کے دین کے روزے کا ذکر نہیں ہے. اس لیے علماء نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے ایام 20 کے روزے رکھیں، 13، 14، 15 شعبان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر مہینے یہ 3 دن کے روزے رکھتے تھے، 14، 15 اور 13، 14 اور 15، جس کو ایام 20 کہا جاتا ہے. اور تیسری بات اس میں بتائی کہ معافی شافی کر لینا، کیونکہ یہ رات ایسی ہوتی ہے کہ ہمارے اعمال اللہ کے حضور پہنچتے ہیں، اللہ کے دربار میں جاتے ہیں، تو ہم کسی سے حسد بغض رکھتے ہوئے اپنے اعمال کو اللہ کے حضور نہ پہنچائیں. اور چوتھی بات بتائی دعاؤں کا اہتمام کرنا. تو یہ 15ویں شعبان کے اعمال ہوئے. اب یہ اعمال جس کی زندگی میں ہوں گے 15ویں شعبان کے جو فضائل ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رحمتیں عام ہوتی ہیں اس رات میں، وہ ان کے لیے خاص ہو جائے گی، وہ اس میں شامل ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ رحمت کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرم کرنے والے ہیں، شفقت کرنے والے ہیں.
اب اللہ کی رحمت کیسی زبردست ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کی بستی کے لوگ آئے اور آ کر کے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، کئی دن ہو گئے بارش نہیں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ بارش ہونے لگے، جانور مر رہے، کھیتی باڑی سوکھ رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے استسقا کریں گے، یعنی بارش کو طلب کریں گے۔ چنانچہ وقت طے ہو گیا، جگہ طے ہو گئی کہ بھئی فلانی جگہ پر پہنچنا ہے سب کو، پوری بستی والوں۔ موسیٰ علیہ السلام پوری بستی والوں کو لے کر کے اس میدان میں پہنچے۔ قصہ مشہور ہے، لیکن اس میں جو پوائنٹ ہے وہ مجھے بتانا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو ایسے نبی تھے جو ڈائریکٹ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، بات کرتے تھے، کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، باری تعالیٰ بارش مانگنے کے لیے آئے ہیں، جانور مر رہے، سوکھا پڑا ہوا ہے، کھیتیاں سوکھ رہی ہے، بارش نازل کر دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی، اے موسیٰ علیہ السلام، تمہارے اندر ایک بندہ ہے جو گنہگار ہے، اور اس کی وجہ سے میں نے بارش کو روکا ہوا ہے۔ ایک بندہ گنہگار ہے، اس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پوری بستی کے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ بھئی ہم میں کوئی گنہگار ہے جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے، اب وہ ہمارے اندر سے نکل جائے تاکہ ہمیں بارش کا فائدہ ملے، اللہ بارش برسائے۔ اب جو گنہگار تھا اس کو احساس ہوا، یار گنہگار تو میں ہوں، اگر میں اس مجلس سے نکل کر کے جاتا ہوں تو لوگ مجھے گنہگار سمجھیں گے، میری عزت نہیں رہے گی۔ لہذا اس نے اسی مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل میں دعا کر دی۔ ابھی اس کی دعا پوری نہیں ہوئی تھی کہ آسمان سے بارش برسنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، باری تعالیٰ کوئی بندہ اٹھ کے باہر تو نہیں گیا، سب یہیں پہ موجود ہے، اور بارش ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی، او موسیٰ، جس بندے کے گناہ کی وجہ سے میں نے بارش کو روکا تھا، آج میں نے اسی بندے کی وجہ سے بارش کو برسایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ باری تعالیٰ کون ہے، اس کا نام تو بتا دیجئے۔ پوائنٹ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا، او موسیٰ، جب وہ میرا گنہگار بندہ تھا میں نے اس کا نام ظاہر نہیں کیا، اب اس نے مجھ سے صلح کر لی ہے، مجھ سے توبہ کر لی ہے، میں اس کا نام کیسے ظاہر کر سکتا ہوں؟ یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی رحیمی شان ہے۔ بہانہ چاہتا ہے وہ تو بہانہ ڈھونڈ رہا ہے کہ میرا بندہ میری طرف آ جائے، میں اس کی مغفرت کر دوں۔ حدیث میں آتا ہے، او میرے بندو، تم اتنے سارے گناہ لے کر کے آؤ کہ زمین و آسمان کے درمیان میں جتنی خلا ہے ساری کی ساری گناہوں سے بھر دو، کہ تمہارا نیچے کا گناہ بڑھتے 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 اتنا بڑھے کہ آسمان کو چھو جائے اور پوری دنیا تمہارے گناہوں سے بھر جائے، اور تم آ کر مجھ سے یوں کہو، اے اللہ میری توبہ، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تم نے کتنے گناہ کیے ہیں، میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ایسا کریمی شان والا ہمارا رب ہے، ایسی رحمت کرنے والا ہمارا رب ہے۔ اللہ کو بندے کی عاجزی بڑی پسند آتی ہے۔ بندہ جب عاجز ہو جاتا ہے نا اللہ کے سامنے، گر گرانے لگتا ہے، پچھتا جاتا ہے، ندامت کر لیتا ہے نا، اللہ کو یہ عمل بڑا پسند آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نکل رہے تھے، ایک واقعہ کہیں کتاب میں پڑھا تھا، بعد میں نے اس کو ڈھونڈا، روایت میں کہیں نہیں ملا، واللہ عالم صحیح ہے کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، ایک بندہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں کنگھی تھی، تو وہ کنگھی ہاتھ میں لے کر کے، اور پاس میں تیل کی بوتل پڑی ہوئی تھی، اور کہہ رہا تھا، اے اللہ تو کب آئے گا، میں تیرے بال بناؤں، تیرے سر میں کنگھی کروں، تیرے بالوں میں تیل لگاؤں۔
بڑی عاجزی کے ساتھ بڑے مزے میں آ کر کے کہہ رہا تھا، اے میرے اللہ تو کب آئے گا؟ میں تیرے سر میں تیل لگاؤں، میں تیرے بالوں میں کنگھی کروں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا کہہ رہا ہے تو؟ ذرا شرم کر، اللہ کے بارے میں ایسا بولتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، وہ موسیٰ اس کو کہنے دو، وہ میرا مجذوب بندہ ہے، اس کی باتیں مجھے بڑی پیاری لگتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بھی یہ کہنے لگے، وہ مجذوبی شان ہی کچھ اور ہوتی ہے، وہ کسی اور دنیا میں ہوتے ہیں۔ جو مجذوب لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کسی اور دنیا میں ہوتے ہیں، ان کی ادائیں، ان کی باتیں ہمارے پلے پڑنے والی نہیں ہیں۔ وہ اللہ کا اتنا قرب حاصل کر لیتے ہیں نا کہ وہ اللہ کی محبت میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسا کریم ہمارا رب ہے۔ بخاری شریف میں واقعہ ملتا، مشہور واقعہ، ایک آدمی نے 99 مرڈر کیے، 99 لوگوں کو قتل کر دیا۔ کسی نے سمجھایا کہ بھائی کیا کر رہا ہے تو، اتنے سارے مرڈر کر لیے، توبہ کر لے، معافی مانگ لے۔ تو اس کے دل میں یہ بات آئی کہ مجھے معافی مانگنی چاہیے، میں نے غلطی کی ہے۔ تو کسی جاننے والے کے پاس گیا کہ بھئی توبہ کا طریقہ پوچھوں، کیا طریقہ ہے؟ اس کے سامنے جا کر اپنی پوری کارگزاری رکھی کہ میں نے 99 مرڈر کیے ہیں، 99 قتل کیے ہیں، میرے لیے توبہ کی کوئی شکل ہے؟ تو سامنے والا کم علم آدمی ہوگا، اس سے کہا کہ اتنا بڑا تو نے گناہ کر دیا، اتنا بڑا گناہ کر دیا، 99 لوگوں کو قتل کر دیا، تیرے لیے معافی کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اب اس کو غصہ آیا، جب معافی مل نہیں رہی ہے تو 100 سینچری پوری، اس کو قتل کر دیا، 100 پورے ہو۔ پھر ایک دن اسے دل میں خیال آیا کہ نہیں یار، غلط کام کر رہا ہوں میں، نہیں کرنا چاہیے۔ تو کسی اور کے پاس گیا، جا کر کے توبہ کا طریقہ پوچھا، اپنی پوری کارگزاری سنائی۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، تیرے لیے ایک راستہ ہے، فلانی بستی میں ایک اللہ والے رہتے ہیں، تو ان کے پاس چلا جائے، وہ تجھے کوئی راستہ بتا دیں گے۔ اب اس کے دل میں ایک طلب تھی، ایک تڑپ تھی کہ میں بھی گناہ سے معافی مانگ لوں، میں غلط کام کو چھوڑ دوں۔ اب اس صحیح نیت کے ساتھ وہ چلا۔ دیکھیے مجھے اس میں یہ بتانا، واقعہ مشہور ہے، ہم بارہا سنتے رہتے ہیں، لیکن ان واقعات میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ واقعہ صرف کانوں کی لذت کے لیے نہیں ہوتے، اس میں جو باتیں عبرت کی بتائی جاتی ہیں نا، وہ ہمیں غور و فکر کر کے لینی ہوتی ہے۔ اب اللہ کتنی کریمی شان والا ہے، کتنی رحیمی شان والا ہے کہ بندہ جب سدھرنے کی نیت کرتا ہے، اپنے آپ کو درست کرنے کی نیت کرتا ہے کہ مجھے اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے، اپنے آپ کو سدھارنا ہے، گناہوں سے بچانا ہے، اسی وقت سے اللہ کی توجہ اس کی طرف شروع ہو جاتی ہے اور اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اب یہ بندہ اپنی بستی سے نکلا، پیدل سفر تھا، چلتے چلتے آگے گیا، موت کا وقت آیا، اس کا انتقال ہو گیا، مر گیا۔ اس جگہ پہ پہنچا نہیں جہاں پہنچنا تھا۔ اب جہنم کے فرشتے بھی آئے، جنت والے فرشتے بھی آئے، اب دونوں میں لڑائی ہو رہی ہے۔ جہنم والے کہتے ہیں ہم لے جائیں، جنت والے کہتے ہیں ہم لے جائیں، دونوں میں لڑائی ہو رہی ہے۔ اب کیا کریں؟ دونوں اپنے آپ کو اس کو کھینچ رہے اپنی طرف۔ تو کسی نے کہا کہ کام کرو، یہ آدمی جس جگہ سے نکلا ہے اور جہاں تک پہنچا ہے، اور یہاں سے اس کو جس جگہ جانا ہے، دونوں جگہ کا ماپ کیا جائے، ناپ کیا جائے۔ اگر یہ اپنی بستی سے نکل کر جس جگہ پہنچا ہے، یہ راستہ قریب ہے اور جہاں اس کو جانا ہے وہ دور ہے، تو جہنم والے فرشتے لے جائیں گے۔ اور اگر اس کا الٹا ہے، یہ راستہ دور ہے جہاں سے وہ آیا ہے اور جہاں اس کو جانا ہے وہ قریب ہے، تو جنت والے فرشتے لے جائیں گے۔ اب ماپنی شروع ہوئی، ناپنے کا کام شروع ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ راستہ جہاں اس کو جانا تھا وہ لمبا تھا،
اس کو اللہ نے شارٹ کر دیا، اللہ نے کم کر دیا، ناپنے کے بعد جنت والے فرشتے اس کو لے گئے۔ یہ ہے اللہ کی رحیمی اور کریمی شان کہ بندہ نیت کر لے کہ مجھے توبہ کرنی ہے، بس ہو گیا، اب گناہ نہیں کرنا، ٹھیک آدمی ہو گئے پھر توبہ کر لے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاؤون، سارے کے سارے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد گنہگار ہیں، وخیر الخطائین التوابون المستغفرون، اور بہترین توبہ کرنے والا گنہگار وہ ہے جو توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے۔ گناہ تو ہوں گے بھائی، کیونکہ ہم اسی جمیلے میں بڑے ہو رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ساری چیز اس میں ہو رہی ہے، لیکن آدمی نیت کرے پہلے کہ یار اب بس ہو گیا، کتنا اللہ کو ناراض کروں گا، کب تک اللہ کی نافرمانی کرتا رہوں گا، کب تک غفلت میں زندگی گزارتا رہوں گا، اب تو بس ہو گیا، اب تو سچی توبہ کر لینی ہے، اب تو پکی توبہ کر لینی ہے، اس رب ذوالجلال کو منا ہی لینا ہے اور اس کی رحمت خاصہ کا مستحق ہو ہی جانا ہے۔ آدمی پکی نیت کرے، صحیح نیت کرے، پھر اللہ سے معافی مانگے، اللہ ضرور قبول فرماتے۔ اس نے تو اعلان کر دیا نا قرآن میں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالی سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ قرآن کریم میں سب سے زیادہ امید دلانے والی کوئی آیت ہے تو یہ آیت کریمہ ہے، سب سے زیادہ امید دلانے والی۔ کیا کہہ رہے اللہ اس قرآن پاک کی آیت میں؟ اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرما رہے ہیں قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اللہ بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ کلام تو اللہ کا ہے نا، اللہ بھی کہہ رہے ہیں اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے کہلوا بھی رہے ہیں، کیا کہہ دیجئے؟ میرے بندوں سے کہہ دیجئے۔ کتنا پیار کرتے اللہ تعالیٰ۔ گنہگاروں کے لیے آیت آئی ہے، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیے ہیں ان کے لیے آیت نازل ہوئی ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں میرے بندوں سے کہہ دیجئے۔ کتنا پیار ہے اس میں کہ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیے ہیں وہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اب آگے کی آیت میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ یغفر الذنوب، یہ ذنوب کا جو لفظ ہے نا یہ جمع کا صیغہ ہے، بہو وچن جس کو ہم بولتے ہیں، ذنب گناہ، ذنوب بہت سارے گناہ، اب اس میں بہت سارے گناہ آ گئے تھے، ان اللہ یغفر الذنوب، ذنوب میں بہت سارے گناہ آ گئے تھے، پھر آگے اللہ تعالیٰ لا رہے ہیں جمیعا، یعنی ڈبل لا رہے ہیں کہ اللہ سارے کے سارے تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ اب یہ تو اللہ کی رحمت کی چھوٹی سی مختصر سی بات ہوئی ہے، کئی گھنٹے اس پر بیان ہو سکتا ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحیمی اور کریمی شان دیکھیں، قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب ہو رہا ہوگا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل جلالہ عما نوالہ سے فرمائیں گے اے اللہ آپ نے مجھ پہ رحم کیا ہے، کرم کیا ہے، اپنا محبوب بنایا ہے، اور آپ نے میری ساری باتیں سنی ہے اور ساری باتیں قبول کی ہے، آج میری امت کا حساب مجھے کرنے دیجیے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتے تھے. پوچھا اے میرے محبوب آپ کی کیا منشا ہے, آپ کا کیا ارادہ ہے, آپ کیوں اپنی امت کا حساب لینا چاہتے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قربان جائیے آپ علیہ السلام پر, آپ نے فرمایا اے اللہ میں چاہتا ہوں میری امت کے گنہگار کو صرف میں ہی جانوں, کوئی اور نہ جانے, کیونکہ پورا میدان بھرا پڑا ہوگا. میری امت کے گنہگاروں کو میں ہی جانوں اور کوئی نہ جانے, میری امت کے گنہگار لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا او میرے محبوب آپ کی امت کا حساب تو میں ہی لوں, اس لیے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کی امت کے گنہگار آپ کو معلوم, آپ کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کی امت کے گنہگار کون ہیں. پھر اللہ تعالیٰ رحمت کی چادر ڈالیں گے جس کے اندر نور ہوگا, اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کی امت کے ایک شخص کو بلائیں گے, اور بلا کر کے اللہ اس رحمت کی چادر کے اندر ستاری اور پردے کے اندر اس کا حساب لیں گے, اور اس کے گناہ اس کو گنوائیں گے, اس کو بتائیں گے تو نے یہ گناہ کیا, تو نے یہ کیا, تو نے یہ کیا, تو نے یہ کیا. آج لوگ بنداس ہو گئے, نیڈر ہو گئے, گویا کہ مرنا ہی نہیں ہے, اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہی نہیں ہے, اپنی زندگی کا حساب دینا ہی نہیں ہے. نہیں میرے بھائیوں, وہ دن دور نہیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِذَا السَّمَاءُ فَطَرَتْ, وہ دین دور نہیں ہے, وہ دین آنے والا ہے, ان قریب آنے والا ہے جب آسمان پھٹ جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انتَثَرَتْ, اور ستارے جو ہے بکھر جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, الگ الگ جگہ پر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے, اور سمندر بہہ پڑیں گے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ, اور قبریں اکھاڑ کر کے کھول دی جائیں گی. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ, اس وقت ہر انسان جان لے گا کہ اس نے اپنے آگے کیا بھیجا اور اپنے پیچھے کیا چھوڑا ہے. پھر اللہ اپنی قریبی شان کو ظاہر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تو اپنے رب کریم کو چھوڑ کر کہاں بہتا ہوا ہے, کہاں جا رہا ہے. وہ دن آنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے, اور اس پردے کے اندر اللہ اس کا حساب لیں گے, اس کی کارگزاری اس کو پوچھیں گے, اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے. پھر اللہ دوسرے بندے کو بلائیں گے, اور بلا کر کے اس پر رحمت کی چادر ڈالیں گے, اس میں اللہ کا نور ہوگا, اور اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے نا اس کو گنوائیں گے, اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ اس کو گنوائیں گے. اور پھر وہ اقرار کرے گا ہاں رب کعبہ میں نے یہ گناہ کیا, میں نے یہ گناہ کیا. پھر اللہ اس کو کہیں گے جا میں نے معاف کر دیا. تو وہ ایک دم اچھل کر بول پڑے گا او اللہ ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ باقی ہے, میرے ابھی بڑے بڑے گناہ باقی ہے. نبی علیہ السلام یہ بات فرماتے ہوئے اتنے ہنسے کہ صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام کی داڑھیں نظر آ گئی. یعنی وہ بندہ ابھی تو اس کا گناہ چھوٹے چھوٹے اس کے گنوائے جا رہے, ڈر رہا تھا, لیکن جیسے ہی اللہ نے کہا میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا, تو پھر وہ اچھل کر بول پڑے گا کہ اللہ ابھی تو بڑے بڑے گناہ باقی ہیں جو آپ نے پوچھے ہی نہیں ہیں. اللہ کہیں گے جا میں نے وہ بھی معاف کر دیا. ہائے ہائے, ایسے رب کریم کو چھوڑ کے ہم کس دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے, کس دھن میں پڑے ہوئے. اس لیے میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں, مختصر یہ کہ یہ رحمت کی رات ہے, مغفرت کی رات ہے, اللہ کرم فرمانے کو ہے. اس میں ہم اپنے گناہوں کی دل سے معافی مانگ لیں, اللہ سے توبہ کر لیں, اپنے لیے بھی مانگیں, دعاؤں کا خوب اہتمام کریں. اللہ سے مانگنے والے اللہ کو بڑے پسند ہے, اللہ سے مانگنے والے اللہ کو بڑے پسند ہے. اللہ جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے نا تو اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں. حدیث پاک میں واقعہ آتا ہے, ایک آدمی سفر میں نکلا اونٹ لے کر کے, اور اس اونٹ کے اوپر اس کا سارا سامان ہے, کھانے پینے
پینے کا سب کچھ اس کے اوپر ہے. اب سفر میں ہے، تھکا، ایک درخت کے نیچے ٹھہرا کے بھی تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں، پھر آگے کا سفر شروع کریں گے. اب اس نے وہاں پر اپنے اونٹ کو بٹھایا اور خود آرام کرنے لگا. اس کی آنکھ لگ گئی. تھوڑی دیر کے بعد اٹھا اور دیکھ رہا ہے تو اس کا اونٹ نظر نہیں آ رہا. بڑا گھبرایا، پریشان ہوا، کیا ہوگا؟ میرا سامان سارا کا سارا اس کے اوپر ہے، کھانے پینے کا، کپڑے لتے، ساری چیزیں اس کے اوپر. اب اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا. اونٹ کہیں نظر نہیں آ رہا ہے. ڈھونڈ رہا ہے. گرمی کا زمانہ ہے، کتنا برداشت ہوگا؟ پیاس لگتی ہے، اور پیاس اتنی شدت کی لگتی ہے، اس کی اتنی شدت کی پیاس لگتی ہے، وہ یہ سوچ لیتا اب تو موت ہی آنے والی، اب کوئی چارہ ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ موت ہی آنے والی. اب وہ تھوڑا سا بے ہوش جیسا، چکر آنے لگا، ایسا ہو رہا ہے، وہ پیاس کی وجہ سے اسی جگہ بیٹھ جاتا ہے اور اس کی آنکھیں بند ہونے لگتی ہے. تھوڑی دیر ہوتی ہے کہ وہ اونٹ اس کے سامنے آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی آنکھیں اس کی کھلتی ہے، اونٹ کو دیکھتا ہے تو اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں. اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں. یوں وہ بول رہا ہوتا ہے، اے اللہ، تو میرا کتنا پیارا بندہ ہے اور میں تیرا کتنا پیارا رب ہوں. الٹا بولتا ہے خوشی میں. آدمی خوشی میں آپے سے باہر نکل جاتا ہے. ڈی جے بجتا ہے نا تو ہمارے بہت سارے نوجوان شروع ہو جاتے ہیں، اس میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. خوشی میں آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے. ہم کون ہیں؟ ذرا ہمیں اپنی طرف تو دیکھنا چاہیے یار. خوشی اللہ نے دی ہے، ذرا کنٹرول میں رہے. تو وہ خوشی میں الٹا بولنے لگا، او اللہ، تو میرا کتنا پیارا بندہ ہے اور میں تیرا کتنا پیارا رب ہوں. یعنی اتنی خوشی ہوئی اس کو. نبی علیہ السلام نے حدیث بیان کر کے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی طرف آ جاتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس سے کئی گنا زیادہ خوش ہوتے ہیں. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. ایک دو باتیں بتا کر بات کو ختم کریں. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کھیت میں گئے. اب وہاں کھیت میں ایک چھوٹا درخت تھا، جھاڑ تھا، اس کے اوپر ایک پرندے نے گھونسلہ بنایا ہوا تھا اور اس کے دو بچے اس میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پرندے کے بچے اچھے لگے تو انہوں نے اس پرندے کے بچوں کو اپنی چادر میں لے لیا. گھر لے جاؤں گا، بچے کھیلیں گے. اتنے میں وہ پرندوں کے بچوں کی جو ماں تھی وہ آ گئی. اس نے دیکھ لیا کہ انہوں نے میرے بچے کو اپنی چادر میں لے لیا ہے. اب وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر چلے تو وہ پرندوں بچے جو ہے، اس کی ماں جو ہے، وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر منڈلا رہی ہے، آواز کر رہی ہے، منڈلا رہی ہے. تھوڑے آگے چلے، پھر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر جس میں وہ بچے تھے اس کو کھولا تو وہ بچوں کی ماں اپنے بچوں کے پاس آ کر کے بیٹھ گئی. وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تینوں کو لے کر نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں کھیت میں گیا تھا اور ایسا ایسا میرے ساتھ ہوا. نبی علیہ السلام نے فرمایا، کتنی پیاری بات آپ نے فرمائی کہ جیسے یہ پرندے جو اس کے بچے ہیں، اس کی ماں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنے بچوں سے اتنا لگاؤ تھا، اتنی محبت تھی کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اور تمہاری چادر میں اپنے بچوں کے ساتھ آ کر کے بیٹھ گئی اور تم ان کو لے کر کے آ گئے. یہ اللہ کی رحمت میں سے ایک حصہ جو اللہ نے دنیا میں اتارا ہے، اس میں سے خرب حصہ اس پرندے کے بچوں کی ماں کے حصے میں آیا. اس کی بنیاد پر اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور یہ پرندوں کے بچوں کی ماں اپنے بچوں کے ساتھ تمہاری چادر میں آ کر کے بیٹھ گئی. تو سوچو، جس اللہ کے پاس 99 رحمت کے حصے ہے، وہ رب کتنا رحم کرنے والا ہوگا. بھائیو، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوسی نا امید نہ. تو یہ مغفرت کی رات ہے، توبہ کی رات ہے. اس میں اللہ سے خوب دعائیں کریں، اپنے لیے، امت کے لیے، امت کے حالات کے لیے، پریشان حالوں کے لیے، بیماروں کے لیے، سب کے لیے دعا کریں. دعا میں دیکھو ایک بات یہ ہے کہ دعا جب ہم کریں نا
اگر 10 منٹ کرتے ہیں 2 منٹ اپنے لیے، 2 منٹ صرف اپنے لیے، 8 منٹ دوسروں کے لیے، وہ دعا بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے، وہ دعا بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے اس کے لیے، تو فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ یہ تیرا بندہ اپنے بھائی کے لیے جو دعا کر رہا ہے نا، سب سے پہلے تو اس کو عطا کرواتے ہیں، اس کو عطا، دوسروں کے لیے دعا زیادہ مانگا کرے، وہ دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ اور دعا میں من لگا کر مانگے، اللہ کو دوست سمجھ کر کے مانگے۔ بھائی اللہ ہمارا دوست ہے، ایک دوست سے ہم کیسے بے تعلقی سے بات کرتے ہیں، بیچ میں کوئی تکلف نہیں ہوتا ہے نا، ایسے اللہ سے بے تکلف ہو کر باتیں کریں، اپنے سارے پرابلمس اللہ کو سنائیں، اپنی ساری پریشانی اللہ کو سنائیں، اس طریقے سے جیسے ایک گھر میں ایک ماں اور بیٹا دو ہے، بیٹا کام میں جاتا ہے، آفس میں جاتا ہے، صبح نکلتا ہے شام میں آتا ہے، ماں اکیلی گھر میں ہوتی ہے۔ اب بیٹا شام کو گھر میں آتا ہے، ماں بیٹے سے کہتی ہے بیٹا آج تو لائٹ کا بل بھرنا ہے، بیٹا آج تو گیس کا بوتل ختم ہو گیا، بیٹا آج تو پانی نہیں آیا، بیٹا آج تو گھر میں یہ ہوا وہ ہوا، ایک ایک بات ماں اپنے بیٹے کو بتاتی ہے۔ اس طریقے سے ہم اپنی ساری تکلیفیں پریشانیاں اللہ کو بتائیں، اپنا دوست بنا لے اللہ سے، ایسے اللہ سے مانگے کہ جیسے قریب ہو کر کوئی کسی سے مانگ رہا ہوتا ہے، بے تکلفی کے ساتھ مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ سے ایسے مانگے، اللہ کو اپنا دوست بنا کر کے مانگے، وہ کیفیت بنائیں اللہ سے مانگتے وقت، ضد کرے اللہ کے سامنے، اللہ کو بڑا پسند ہے، ہاں اللہ سے ضد کرے۔ ضد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے وہ چیز بار بار مانگے، جب تک نہیں مل جاتی مانگے، جیسے بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے، جب تک نہیں ملتا مانگتا رہتا ہے، اللہ سے اس طریقے سے مانگے، دعاؤں کا اہتمام کرے، ہو سکے تو کل 15 شعبان ہے، روزہ رکھیں، جو رکھیں ان کو ثواب ملے گا، نہ رکھیں تو کوئی تانا نہ دے، ارے 15 شعبان ہے روزہ نہیں رکھا، پانی پی رہا، ہمیں کوئی کہنے کا حق نہیں ہے، مستحب ہے، رکھے نہیں رکھے اس کی اپنی مرضی ہے، رکھے تو بڑا ثواب ہے، نہ رکھے تو کوئی تان و تشنی نہیں ہے۔ اس میں ایک بات حدیث پاک میں ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام اس رات میں قبرستان تشریف لے گئے تھے، یہ واقعہ آپ علیہ السلام کی پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ کا ہے، اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے اگر ہم پوری زندگی میں 15 شعبان کی رات کو ایک مرتبہ قبرستان میں چلے جائیں گے اس سنت پر عمل ہو جائے گا، اس کو ضروری نہ سمجھا جائے، فرض کا درجہ یا سنت کا، مستحب کا، واجب کا درجہ نہ دیا جائے، زندگی میں آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ کیا ہے، اور یہ عمل تو روزانہ کرنے کا ہے، قبرستان روزانہ جایا کرے، قبروں کی زیارت کیا کرے، اس سے موت کی یاد تازہ ہوتی ہے، اپنے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے پڑھ کر کے ان کو بخشے، اِصالِ ثواب کرے، بڑا فائدہ۔ اس کے ساتھ ساتھ آخری بات یہ ہے کہ اتنی بڑی مغفرت اور اتنی بڑی رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عام ہے، لیکن اس میں چند لوگ ایسے ہیں کہ ان کی مغفرت ہوتی نہیں، ایسی مبارک رات میں بھی وہ محروم ہے۔ اس میں ایک ہے شرک کرنے والا، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، اس کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی ہے جب تک کہ وہ شرک کا گناہ چھوڑ نہ دے۔ دوسرے شراب پینے والا، اس کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی ہے جب تک کہ سچی توبہ نہ کر لے۔ زنا کرنے والا، اس کی توبہ اس رات میں قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ زنا سے سچی توبہ نہ کر لے۔ والدین کا نافرمان، اس کی دعا اس رات میں قبول نہیں ہوتی ہے، والدین کی نافرمانی کیے جا کر ان کے پیر پکڑ لے، وہ حیات ہیں نہیں ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ان کی قبروں کی زیارت کرتے رہیں، ان کے لیے اِصالِ ثواب کرتے رہیں، ان کے لیے صدقہ و خیرات کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فرما برداروں میں شامل کر دے گا۔ اور سب سے بڑی بات جس کو آج ہم نارمل سمجھتے ہیں، کینہ رکھنا، حسد رکھنا، کینہ رکھنے والے کی بھی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی ہے۔ کینہ کس کو کہتے ہیں؟ حسد الگ چیز ہے، کینہ الگ چیز ہے۔ حسد تو ہوتا ہے جلنا، کسی کو کسی نعمت میں دیکھ کر، خوشحال دیکھ کر کے جلنا، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن کینہ جو ہے نا، اس کو کہتے ہیں بدلے کی بھاونا،
کسی نے ہماری بے عزتی کی، ہمارے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا، دشمنی کا معاملہ رکھا، اب ہم بھی طاق میں بیٹھے، میرا موقع آئے گا تو میں اس کا بدلہ لوں گی یا بدلہ لوں گا. اس کو کہتے کینہ، بدلے کی بھاونا. اس نے مجھے بے عزت کیا، اس نے مجھے سب کے سامنے بولا، اب موقع آئے گا تو میں اس کو دکھاؤں گا. یہ بدلے کی بھاونا جس میں ہوگی اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی. عام طور پر خواتین میں یہ بیماری زیادہ ہو جاتی ہے معمولی بات کی وجہ سے. ان کی برائی کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن اتنی رحمت والی رات، برکت والی رات، مغفرت والی رات، اور اس میں بھی ہم اپنے سینے میں کینہ رکھیں، بغض رکھیں، عداوت رکھیں، دشمنی رکھیں، اور پھر ایسی برکتوں سے محروم ہو جائے، یہ کوئی عقل مندی نہیں. اس لیے سب کو معاف کر دینا چاہیے، سب کو معاف کر دینا چاہیے. اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے، وقت پہ چھوڑ دینا چاہیے. اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے، وقت پر چھوڑ دینا چاہیے. ہم کیوں بدلہ لیں ان سے؟ ہم بدلہ نہیں لے سکتے. آخری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کے متعلق اس لیے بیان بتا رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پر کھڑے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آدمی برا بھلا کہہ رہا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہے، چپ چاپ ہے، لیکن وہ بولے جا رہا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہیں ہوا، بول پڑے. فوراً نبی علیہ السلام وہاں سے نکل گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے جا رہے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہوا؟ آپ ناراض ہو گئے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے ابوبکر، جب تک تم چپ تھے نا، تمہاری طرف سے ایک فرشتہ اس کو جواب دے رہا تھا. تمہاری طرف سے ایک فرشتہ اس کو جواب دے رہا تھا. جیسے تم بول پڑے وہاں فرشتہ ہٹ گیا، شیطان آ گیا، اور جہاں شیطان ہوتا ہے وہاں میں نہیں رہتا. تو گویا ہم خاموش رہیں گے، اللہ پہ چھوڑ دیں گے، وہ اللہ فرشتے کے ذریعے اس کو بدلہ دلوائے. اس لیے کبھی کسی سے بدلے کی بھاونا نہ رکھیں. اپنے دل کو پاک صاف رکھیں، اپنی زبانوں کو پاک صاف رکھیں. یہ زبان اللہ کا ذکر کرتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، اللہ سے مناجات کرتی ہے، اور اس زبان کو گندی رکھیں. گالیاں بولے، اس سے فحش باتیں نکالیں، ایران دوران کی باتیں نکالیں. نہیں میرے بھائیوں، زبان کو بھی ہمیشہ ہم پاک صاف رکھیں. یہ چند باتیں اس رات کے متعلق تھی، اللہ تعالیٰ نے کہلوائی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.